السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل اے عشق جنوں۔ جیسے ہی ایمن کو ہوش آئی تو ایمن نے بیان دے دیا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا علی نواز کے بیٹے نے کیا۔ اب بیٹے کا نام تو بتا نہیں سکی جس سے کہ پتہ چلے کہ کون سے بیٹے نے کیا، اور فوراً سے پہلے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ بیان علی نواز سنتے ہی شہروز کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ شہروز تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس نے کچھ کیا، اور باپ کو بہلا پھسلا کر اپنی باتوں میں لے ہی آتا ہے، اور ساتھ ماں بھی، کہ میرے بیٹے نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں، وہ لڑکی تو راہم کے پاس جاب کرتی ہے، شہروز کا بھلا اس سے کیا تعلق ہوگا۔ اب تو بات بھی تھوڑا سا ماں کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے، اوپر سے راہم بھی آ جاتا ہے پولیس کی انویسٹیگیشن پوری ہونے کے بعد۔ آتے ہی راہم باپ سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ تو باپ کہتا ہے میں تو جانتا ہوں کیا ہوا، مگر جس لڑکی نے میرے خلاف بیان دیا تم اس سے ملنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئے کیوں؟ وہ لڑکی ہمارے خاندان کا نام اچھالنا چاہتی ہے، ہم سے پیسہ ہتھیانا چاہتی ہے، وہ بہت چالاک لڑکی ہے، اور چھوٹے گھرانوں کی لڑکیاں بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ اب تو راہم نے بھی کہہ دیا کہ بابا آپ وکٹم کو ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، تو باپ نے کہہ دیا اچھا اگر وہ وکٹم ہے تو کلپریٹ کون ہے؟ جس پر راہم بول ہی دیتا ہے یہ آپ کا اپنا خون، آپ کا اپنا بیٹا شہروز، جو کچھ بھی کیا اس لڑکی کے ساتھ اس نے کیا، اسی نے اس لڑکی کے سر پر بھاری چیز سے وار کیا اور پھر اس کو ندی کے کنارے پھینک آیا۔ اب یہاں تو ماں سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے پر الزام لگا رہے ہو، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، تم جانتے ہو، تمہارے ہی آفس میں کام کرتی تھی، تمہیں پتا ہوگا، اب تم اپنا الزام ایسے شہروز پر مت ڈالو۔ بلکہ علی نواز کے سامنے ماں تو راہم کے ساتھ بھی بہت اچھا بیہیو کرنا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو تم سے غلطی ہو گئی، تم نے جو کچھ بھی کیا بس بھول جاؤ سب کچھ، میں سارا الزام اپنے سر لے لوں گی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ میرے دونوں بچوں کا فیوچر خراب ہو اور میرے دونوں بچوں کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تو تم پریشان نہ ہو۔ اب تو راہم زور زور سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے کہ بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا شہروز نے کیا، پہلے بھی وہ ہوٹل میں اس کو ہراس کرتا تھا اور اب جب گھر میں دیکھا تو اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی اور یہ سب ہو گیا۔ تو ماں اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ میں ایسے الزام بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اب تو علی نواز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی بات مانے اور کس کی بات نہ مانے۔ اب شہروز خود ہی سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اور جھوٹ نہیں بول سکتا، میں بتاتا ہوں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ اب اس بات پر ماں تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں شہروز اس طریقے کی کنڈیشن میں آ کر یہی نہ کہہ دے کہ سب کچھ میں نے کیا، مگر شہروز اتنا کچا اور اتنا کمزور کھلاڑی نہیں، وہ تو راہم کا نام ہی لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی کیا بابا راہم نے کیا، راہم سے غلطی ہو گئی، اس نے کیمراز آف کروا دیے اور لڑکی کو ندی کے کنارے پھینک آیا، اور اب دیکھیں سارا الزام مجھ پہ لگا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ میں لڑکیوں کے معاملے میں ایسی حرکتیں کرتا ہوں، مگر میں نے کبھی کسی کو جان سے مارنے کی حرکت تو نہیں کی، یہ راہم بھائی کا ہی کام ہے۔ بھلا یہ کیوں بھول گئے کہ ایمن کو بھی ہوش آنا باقی ہے، جب ہوش آئے گا تو وہ اپنا بیان دے گی کہ اس کے ساتھ راہم نے نہیں شہروز نے یہ سب کچھ کیا، تو تب ماں کا کیا ہوگا علی نواز کے سامنے؟ کیا اس کی بیوی کا وہ وقار واقعی ہی رہے گا جو ہے؟ شہروز کچھ بھی کر لے، جو کچھ بھی کیا اسی نے کیا، راہم نے کچھ نہیں کیا، تو بے گناہ کو سزا تو کبھی بھی نہیں ملے گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ غلط ہوگا۔ ڈرامہ تو دن بدن بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، تو اور انٹرسٹ لیول جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔